السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے شرک کسے کہتے ہیں، اس کے پورے تفصیل میں آج جو گفتگو ہونے والی ہے علماء کرام کی وہ ہم جانیں گے۔ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں، پورا آج ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی قسم تمہیں کوئی گالی دے گا یا تمہاری ماں کو گالی دے گا تو تم برداشت کرو گے؟ یہ شرک علی الاعلان اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ یہ مجاوری، یہ قبر پرستی اور یہ اسی طرح کے کیا جھنڈے گنڈے بنڈے یہ تمہارے آنکھوں کے سامنے گزر رہے ہیں اور تم آرام سے اللہ اللہ خیر صلی اللہ میٹھا کھانا سنت کی زندگی گزار رہے ہو۔ کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کیا، شرک سے ملاوٹ نہ کی، وہ امن کے حقدار ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم کائنات میں کیا ہے؟ بعض لوگوں کو بڑا رحم آ جاتا، ہاں رحم کرنا ہے۔ کبھی کوئی کہتی ہے کہ کیا ہے، ماں ہے جی ماں، کبھی کوئی کہتا ہے کہ باپ ہے بھائی باپ، ان کی ہاں عظمتیں ہیں، لیکن ان سے بدتمیزی سے پیش آئے تو اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا ظلم رب کے ساتھ شرک کرنے پر ہے۔ کتنے لوگ کر رہے ہیں، بڑے انسانیت کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، سوشل سروس میں بڑے آگے ہیں، لیکن اندر شرک ہے، اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں، یعنی جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اور علماء سے اب اس کی تفصیلات آپ پوچھ سکتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ شرک پر اتنے جری ہیں، شرک کا فتویٰ لگانے میں، ہاتھ میں گنڈا پہنا تو کہا مشرک ہو گیا، قبر پر گیا تو کہا مشرک ہو گیا، اور یا رسول اللہ کہا تو کہا مشرک ہو گیا۔ خدا جانے شرک کی ان کے یہاں کیا تعریف ہے۔ ارے نادان، جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو کرنے سے آدمی مشرک ہوتا ہے، تو قبر پہ جانا یہ کون سا شرک ہے؟ بلکہ قبر پہ جانا یہ تو قاطع شرک ہے، اس لیے کہ اللہ قبر سے پاک ہے، اور جس کی قبر مانی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، تبھی تو اس کی قبر ہے۔ میلاد منایا تو کہا شرک ہو گیا، ہم نے کہا میلاد تو قاطع شرک ہے، کیونکہ خدا تیرے لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو جس کی میلاد منایا یہی تو منایا کہ اللہ اکبر یہ خدا نہیں ہے بندہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حیرت ہے، لوگ سیرا باندھنے کو تک شرک لکھ رہے ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے کیسے لکھنے والے ہیں، بس بات آئی منہ میں بول دیا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ بھی ہمارے علماء کی بہت حکمت ہے، انہوں نے میلاد کو اتنا بیان کیا، اتنا بیان کیا، اتنا بیان کیا، میں نے سوچا اتنا میلاد بیان کرنے میں کیا حکمت۔ آج تو تھوڑا کم ہو گیا، آپ کے یہاں کیا نہیں پتا، ہمارے یہاں ختنہ ہو تو میلاد پڑھی جائے، میت ہو تو میلاد، تیجا ہو تو میلاد، دسویں ہو تو میلاد، چیلم ہو تو میلاد، کوئی حج کو جائے تو میلاد، کوئی حج سے واپس آئے تو میلاد، شادی ہو تو میلاد، میلاد میلاد میلاد۔ میں نے سوچا اتنا میلاد کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تو ہمارے علماء کی دانشمندی پہ مجھے رشک آیا، اس لیے کہ جس کے ہاتھوں سے چاند کے ٹکڑے لوگوں نے دیکھا، جس کے ہاتھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا، جس کو شجر بلاتے دیکھا، جس کے اشارے سے شجر جاتے دیکھا، جس کے اشارے سے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، جس کے اشارے سے جابر کے بچوں کے مردے کو زندہ ہوتے دیکھا، یعنی کہ ان کے ان سے ایسی ایسی چیزیں دیکھی، تو کہیں کوئی جاہل ان کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ جو سورج کو پلٹا لے وہ خدا ہے، جو چاند کے ٹکڑے کر لے وہ خدا ہے۔ تو علماء اہل سنت نے میلاد منایا، اور میلاد منا کر کے بتایا کہ خدا وہی ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، جو میلاد سے پاک ہے وہ خدا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں میلاد منانا بھی شرک ہے۔ ایسے کبھی بیٹھ کر کے کوئی پوچھے تو صحیح کیا کہ شرک کی تعریف آپ لائے کہاں سے؟